الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حقیقت خرافات میں کھو گئی ہے، حقیقت خرافات میں کھو گئی ہے، یہ امت روایات میں کھو گئی ہے. محترم بزرگوں اور بھائیوں، عاشوراء کا دن گزرا ہے، ابھی 2 دن ہوئے ہیں، تیسرا دن ہے آج. عاشوراء میں بتایا گیا تھا گزشتہ جمعے کہ صرف 2 عمل منقول ہے. ایک عاشوراء کے دن روزہ رکھنا ہے، اور دوسرا عمل یہ ہے کہ عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال پر وسعت کے ساتھ خرچ کرنا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی افعال ہیں، وہ سب کے سب خرافات ہیں، وہ سب کے سب غلط ہیں. ان کا کوئی سند نہیں، کوئی ثبوت نہیں، کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے. اور عاشوراء کے سلسلے میں یہ جو سب چیزیں ہمارے ماحول میں کی جا رہی ہیں، یہ بہت بڑی سازش کے تحت پنپ رہی ہیں، اور ہم اس کے شکار ہیں، ہم اس میں مبتلا ہیں. آج کے جمعے میں انہی سازشوں کا پردہ فاش کرنے کی کوشش کروں گا کہ کیسے یہ عاشوراء کا دن اور اس دن کے اندر یہ سب اعمال وجود میں آئے جو کیے جا رہے ہیں. اور ان سازشوں کو سن کر کے اندازہ ہوگا کہ یہ سازشیں روز اول سے کی جا رہی ہیں، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف. اور آج بھی یہ سازشیں کی جا رہی ہیں. ایسا نہیں کہ دشمنان اسلام، دشمنان شریعت، یہودی عیسائیوں کا پروپگنڈا اور ان کی سازشیں بند ہو گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. آج بھی وہ محنت کر رہے ہیں، اور بڑی محنتیں ہیں ان کی اس سلسلے میں. ہمیں کنفیوز کر رہے ہیں، ہمیں سازشوں میں مبتلا کر رہے ہیں، پروپگنڈوں کے زیر اثر ہمیں کر رہے ہیں. یہ میڈیا ان کا بہت بڑا ہتھیار ہے. یہ ٹیلی ویژن، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، یہ جتنے بھی ہیں ان کے بہت بڑے ہتھیار ہیں. ان ہتھیار کے ذریعے سے مسلمانوں کو اس طرح سے شریعت سے ذبح کر رہے ہیں، اور خاص طور سے مسلمانان عالم کو اس طرح سے کنفیوز میں مبتلا کر رہے ہیں، اس طرح سے سازشوں کا شکار کر رہے ہیں کہ ہر کوئی کس مکس میں ہے، حقیقت جان ہی نہیں پاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے. عاشوراء کے دن بھی ایسے ہی ہوا. یہ شیعہ لوگ اتنا ہائی لائٹ کیے ہیں، اور اس کو اتنا فوکس کیے ہیں، اور اتنا زیادہ اس واقعے کو بڑھا چڑھا کر کے پیش کیے ہیں، اور اتنا زیادہ اس کو ذکر کرتے ہیں، اتنا زیادہ تذکرہ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کربلا کا واقعہ یہ ایسا واقعہ ہے کہ اسلام کی، اس کی بنیاد اسلام کی اس کے اوپر رکھی ہوئی ہو. اسلام میں کوئی اور اہم واقعہ نہ پیش آیا ہو سوائے کربلا کے. اس طرح سے منظر کشی کی جاتی ہے، اور اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے عاشوراء کے دن کربلا کے واقعے کو، اور یہ شیعہ حضرات بیان کرتے ہیں. شیعوں کی کوئی تقریر، شیعوں کا کوئی بیان، ان کی کوئی بھی مجلس اس سے خالی نہیں ملے گی. کوئی بھی محفل ان کی ہو، کربلا کے واقعے سے بھری ملے گی. ایک لطیفہ یاد آیا
کہ ایک شیعہ عالم سے ایک صاحب نے کہا کہ تم تو بس صرف کربلا کا واقعہ جانتے ہو، کچھ تو جانتے نہیں ہو، کسی اور ٹاپک پہ بیان کرو، کسی اور موضوع پہ تقریر کرو تو ہم سمجھیں کہ تم مقرر ہو، بیان کرنے میں ماہر ہو۔ صرف کربلا کا واقعہ، صرف حضرت حسین، تو ایسا کرو کہ اس مرتبہ بیان کرو وحدانیت کے اوپر، اللہ کے موجود ہونے پر، کہ اللہ ایک ہے اور اللہ موجود ہے، اس ٹاپک پر بیان کرو، اس موضوع پر تم بولو۔ انہوں نے کہا ہاں ہم بول لیں گے، اس میں کوئی اہم بات نہیں ہے، ہمارے لیے آسان ہے، ہم اس پر تقریر کر لیں گے۔ وہ شیعہ عالم نے کہا، اب جب وہ ممبر پر بیٹھے بیان کرنے کے لیے، شیعہ عالم، کیونکہ ان کو موضوع دیا گیا تھا کہ اللہ کے وحدانیت کے اوپر بولنا ہے، تو قرآن کریم کی ایک صورت ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ اللہ کی وحدانیت کے لیے یہ صورت بہت جامع ہے، اس میں اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ کیا گیا ہے سورہ اخلاص قل هو اللہ کے اندر۔ تو اس صورت کو انہوں نے ٹاپک بنایا، شروع کیا، اور قرآن کی اس صورت کو آغاز کیا اس انداز سے، قل هو اللہ احد، اے نبی فرما دیجئے اللہ ایک ہے۔ ترجمہ کیے انہوں نے قرآن کی اس آیت کا، اور اس کے بعد اپنی تقریر کو آگے بڑھائے اس انداز میں کہ مسلمانوں، اللہ کیا فرما رہے ہیں، کس سے فرما رہے ہیں؟ اپنے محبوب نبی سے فرما رہے ہیں، قل هو اللہ احد، اے نبی فرما دیجئے احد اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس نبی سے فرما رہے ہیں؟ ارے وہی نبی جن کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کربلا میں جا کر کے دردناک طریقے سے شہید ہو گئے، رونے لگے، پورا مجمع دھاڑے مار کر رونے لگا۔ ایک لطیفہ ہے کہ کوئی تقریر وحدانیت کے اوپر ان کو موضوع دیا گیا تھا کہ تمہیں اللہ کے ایک ہونے پر تقریر کرنی ہے، شروع کیے وہاں سے اور پہنچ گئے کربلا میں۔ تو کوئی شیعوں کی کوئی تقریر نہیں ملے گی اس سے خالی، یہ بہت اس کو ہائی لائٹ کیے اور اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے، اور ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجمع جو جمع ہوا ہے، یہ مجمع سے جب تک رونے کی آواز نہ آ جائے کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی اسی وقت وہ لوگ تصور کرتے ہیں کہ مجمع سے رونے کی آواز آنے لگے، دھاڑے مار مار کر کے سب رونے لگے۔ ایسے مقررین آج بہت پیدا ہو گئے ہیں جو چاہتے ہیں کہ مجمع ہنسے ہماری لطیفوں سے، چٹکلوں سے، اور ہماری باتوں سے روئے۔ بناوٹی ہے، دکھاوے والی چیز ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو نوازا ہے، قرآن حدیث کی جو باتیں ہم سناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور اس کے بعد پھر اس کے ذریعے عمل کرنے کی توفیق مل جائے، یہ کوشش ہونی چاہیے، یہ نیت ہونی چاہیے۔ لیکن ایسے ہی ایک صاحب کی بڑی کوشش ہو رہی تھی، تقریر کر رہے تھے، بیان کیے جا رہے تھے، شیعہ عالم تھے، پچھمی یو پی کے تھے، علاقے کے تھے۔ اب وہ مجمع رو نہیں رہا ہے، کربلا کا واقعہ بھی چھڑا ہوا ہے اور دردناک طریقے سے وہ بیان بھی کر رہے ہیں، لیکن کوئی مجمع میں سے کوئی رو ہی نہیں رہا ہے۔ بڑی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ ان کو رلانا ہے۔ اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے مجمع روئے، مجمع رو ہی نہیں رہا ہے۔ طرح طرح کے واقعات سنا رہے ہیں کہ ارے حضرت حسین کو کس انداز میں شہید کیا گیا کربلا میں، آسمان سے خون کی بارش ہوئی، پتھروں سے بھی خون نکلا، پیڑ کو کاٹا گیا وہاں سے بھی خون نکلا، اور زمین نے رویا حضرت حسین کی شہادت پر، آسمان پر فرشتے رونے لگے، ان کی آوازیں سنی گئی، چڑیا چرند پرند سبوں نے مل کر کے حضرت حسین کی شہادت پر رویا۔ یہ ان کی تقریر ہو رہی، لیکن مجمع میں سے کوئی نہیں رو رہا ہے۔ آخر میں انہوں نے یہ کوشش کی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ظالمانہ انداز اس طرح سے اختیار کیا گیا کہ کھانا پانی ان کے اوپر بند کر دیا گیا، تب بھی مجمع نہیں رویا۔ پھر آگے انہوں نے ایک اور بریک لگایا، مقرر شیعہ صاحب کی بات بتا رہا ہوں، انہوں نے اور ایک آگے بڑھ کر کے کوشش کی، کیا ہے مسلمانوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ ظلم کیا گیا کہ اہل بیت اور حضرت حسین پر سگریٹ بھی بند کر دیا گیا، حقہ بھی بند کر دیا گیا۔ اب پچھمی یو پی والے حقہ کے اور بغیر اس کے رہتے نہیں ہیں۔ اب جب ان کے من کی بات ہوئی تو وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے، سب مجمع پورا رونے لگا کہ اتنا بڑا ظلم ہوا کربلا میں کہ حقہ اور سگریٹ بھی بند کر دیا گیا۔
اب جو لوگ پیتے ہیں وہ جان سکتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے بغیر جو نہیں رہ پاتے ہیں۔ اس طرح سے منمانی اور بیکار کی باتیں جو ہے لا کر کے، بے سند اور من گھڑت باتیں لا کر کے کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجمع روئے، متاثر ہو۔ ایک کربلا کے واقعے کو اتنا ہائی لائٹ کیا گیا، یہ شیعوں کی دین ہے۔ کربلا کے واقعہ اور عاشورہ کے دن کے سلسلے میں ہمیں جاننا چاہیے کہ بہت بڑے بڑے بہت خطرناک 3 سازشیں کی گئی ہیں دشمنان عالم کی طرف سے، دشمنان اسلام کی طرف سے بہت بڑی سازشیں کی گئی ہیں۔ ہم آپ کے سامنے صرف 3 سازش کا تذکرہ کریں گے جو بہت بڑی سازشیں ہیں اور جن میں ہم شکار ہیں، جن میں ہم ملوث ہیں، اور جو چیزیں ہمارے اندر پنپ رہی ہیں، ہمارے ماحول میں پائی جا رہی ہیں۔ پہلی سازش یہ ہے، پہلا پروپیگنڈا دشمنان کی طرف سے یہ ہے کہ کربلا کی لڑائی کو کفر و اسلام کی لڑائی بتائی جا رہی ہے۔ کفر و اسلام کی لڑائی، کربلا کی جو لڑائی تھی، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ایسے ایسے شعر، کفر و اسلام کی لڑائی بتائی جاتی ہے۔ یہ کربلا کا سانحہ پیش کیسے آیا؟ یہ یہودی لوگ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مدینہ منورہ میں تو ان سے معاہدہ کیے تھے یہودیوں سے اللہ کے رسول نے کہ آپس میں مل کر کے رہیں گے، لیکن انہوں نے معاہدہ توڑ دیا۔ اللہ کے رسول نے ان سے جنگ کری اور جنگ کر کے ان کو خیبر تک دھکیل دیا۔ پھر عہد صدیقی جب آیا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کا جب زمانہ آیا تو حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ بہت مختصر تھا، اور اس کے بعد پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، وہ بہت بارعب تھے اور بڑے بہادر تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان یہودیوں کی شرارتوں اور خباثتوں کو محسوس کر کے ان کو خیبر سے بھی نکال دیا، جزیرۃ العرب سے ان کو باہر کر دیا، نکال کے باہر کر دیا۔ اب وہاں سے یہ لوگ نکل گئے، بڑی کوششیں کی کسی طرح سے ہم لڑائی لڑا دیں مسلمانوں کے درمیان میں، کسی طرح سے خانہ جنگی شروع ہو جائے، کیونکہ ان کی شروعات سے یہ ان کا طریقہ کار رہا ہے اور محنت کرنے کا ان کا انداز رہا ہے کہ آپس میں مسلمانوں کو ہم لڑا دیں۔ لیکن حضرت عمر فاروق کے زمانے میں وہ کامیاب نہیں ہو پائے۔ ایک شخص کو تیار کر کے کسی طرح سے حضرت عمر فاروق کو شہید کیے نماز کی حالت میں، اور اس کے بعد جب حضرت عثمان غنی کا دور آیا تو حضرت عثمان غنی بڑے نرم دل تھے، بڑے رحم دل تھے، ان کے زمانے میں ان کو کچھ موقع ملا، اور عبداللہ ابن سبا جو یہودی نسل کا تھا اس نے پوری ایک گنڈوں کی جماعت بنا لی، اور پھر مدینہ منورہ پر وہ حاوی ہو گیا اور اس نے چڑھائی کیا۔ حضرت عثمان غنی پر طرح طرح کے الزامات لگائے، طرح طرح کی تہمتیں لگائی اس نے، اور پھر حضرت عثمان غنی کو ان کے گھر میں 40 دن قید محصور کر کے ان کو بھی دردناک طریقے سے شہید کر دیا۔ اور اسی وقت جو ہے شیعوں کی جماعت کا وجود ہوا، شیعہ اسی وقت پیدا ہوئے ہیں، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں شیعوں کا وجود ہوا، ان کی پیداوار ہوئی ہے، اور اس کے اہل بیت کی محبت میں یہ جماعت وجود میں آئی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت علی کو خلیفہ چنا گیا، حضرت علی جب خلیفہ بنے تو یہی شیعہ اور یہی یہودی سب مل کر کے اس طرح سے خانہ جنگی کرائے اور اس طرح سے سازشوں میں صحابہ کرام کو الجھائے کہ جنگ صفین پیش آئی، جنگ جمل پیش آئی، جنگ نہروان پیش آئی، کتنے صحابہ کرام اس میں شہید ہو گئے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ 30,000 صحابہ کرام شہید ہوئے اور 70,000 مسلمان تابعین شہید ہوئے ان جنگوں کے اندر، 1,00,000 مسلمانوں کا خون بہا ان جنگوں کے اندر۔ یہ اتنی بڑی سازش یہ لوگ رچے، اس طرح سے خانہ جنگی انہوں نے کرائی کہ اتنی لاشیں بچ گئیں صحابہ کرام اور تابعین کی۔ اور اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو حضرت حسن چونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لیے، حضرت معاویہ کو خلافت دے دیے کہ آپ خلافت کریے، آپ حکومت کریے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، صلح کر لیے۔ یہ صلح کرنا ان دشمنوں کو اتنا ناگوار گزرا کہ ارے مسلمان صلح کر لیں، آپس میں ایک ہو جائیں اور ایک ساتھ رہنے لگے، پھر سے حکومت خلافت کرنے لگے۔ ان کو اتنا ناگوار اور دشوار گزرا کہ حضرت حسن کو بھی زہر دے کر کے انہوں نے شہید کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر حضرت حسین کا جب دور آیا، حضرت حسین کو بھی انہوں نے ورغلایا، اور اس قدر ورغلایا کہ آپ کے ہوتے ہوئے یزید جو ہے حکومت کر رہا ہے جو اس کے لائق نہیں ہے، اور واقعتاً وہ لائق نہیں تھا۔ حضرت حسین بھی محسوس کر رہے تھے، کیونکہ جب حضرت معاویہ کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید اپنے بیٹے کو جب خلافت دی، خلافت سونپی، جانشینی بنائی، تو بڑے بڑے صحابہ کرام نے انکار کر دیا کہ ہم یزید کو خلیفہ یا حاکم نہیں مانتے ہیں۔
ہم یزید کی حکومت تسلیم نہیں کرتے، ہم بیعت نہیں کریں گے۔ ان میں سے حضرت حسین بھی تھے، اور حضرت حسین نے دیکھ لیا تھا یزید کے فسق و فجور کو، اس کے شراب نوشی کو دیکھ لیا تھا، اور اس کے نااہلی کو دیکھ لیا تھا کہ یہ لائق نہیں ہے، یہ نااہل ہے، یہ اس منصب کے کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ اس لیے حضرت حسین انکار کر دیے کہ ہم بیعت نہیں کریں گے، اور ان کو موقع ملا، انہوں نے پھر سے اہل بیت کی محبت کا ڈھونگ رچایا۔ کوفیوں نے حضرت حسین کو بلایا، اور پھر جب حضرت حسین جب کوفہ میں پہنچ گئے، کربلا کی وادی میں پہنچ گئے، اب وہاں پہنچ کر کے اتنی بڑی غداری انہوں نے کی کہ وہاں حضرت حسین جب آ گئے اور پورے لاؤ لشکر کے پورے اپنے خاندان سمیت وہاں پہنچ گئے، 70 کی تعداد کے ساتھ پہنچ گئے، تو انہوں نے پھر بے وفائی کی، اور پھر ابن زیاد یعنی یزیدیوں کی فوج کے ساتھ ہو گئے اور حضرت حسین کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس طرح سے ان کی بے وفائی اور ان کی سازشوں کی وجہ سے یہ کربلا کا جو سانحہ پیش آیا ہے، کربلا کا جو واقعہ پیش آیا ہے، اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے، صرف جو ہے یہ آپسی سازشی کا نتیجہ ہوا، یہ آپسی جو ہے لڑائی کا معاملہ پیش آیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ کفر و اسلام کی لڑائی نہیں تھی۔ شیعہ مانتے ہیں کفر و اسلام کی لڑائی تھی، جمہور علماء کا قول ہے کہ یہ کفر اسلام کی لڑائی نہیں تھی، اس لیے کہ کفر اسلام کی اگر لڑائی ہوتی تو اس میں عبید اللہ ابن زیاد جو وہاں کا گورنر تھا یعنی سی ایم تھا، اور عمر بن سعد بن ابی وقاص اس کو بھی کافر ثابت کرنا پڑے گا، ابن زیاد کو بھی ثابت کرنا پڑے گا، اور جو حضرت حسین کے خلاف جو فوج کھڑی تھی کربلا میں، جو لڑی تھی حضرت حسین سے، اس فوج کو بھی کافر ثابت کرنا پڑے گا، جبکہ ادھر سے بھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ اور اگر جو ہے یہ کفر و اسلام کی لڑائی ہوتی تو حضرت حسین 3 مطالبات نہ پیش کرتے۔ کربلا کی وادی میں حضرت حسین نے 3 مطالبات پیش کیے تھے۔ پہلا مطالبہ یہ پیش کیے تھے کہ ہم بلائے گئے ہیں، ہم خود سے تو آئے نہیں ہیں، اس لیے اگر تم اس پہ آمادہ ہو، لڑائی پہ آمادہ ہو، تو ہمیں ہمارا راستہ چھوڑ دو، ہم واپس چلے جائیں۔ اور دوسرا مطالبہ حضرت حسین نے یہ پیش کیا تھا کہ ہمیں خود یزید کے پاس بھیج دیا جائے دمشق میں، ہم خود یزید کے پاس جا کر کے ہم اس سے بات کر لیں گے۔ اس مطالبے کو بھی نہیں قبول کیا گیا، اور اس دونوں مطالبے کو نہیں قبول کیا گیا۔ تیسرا مطالبہ حضرت حسین نے یہ پیش کیا تھا کہ جہاں جہاد ہو رہا ہے، جہاں اسلام کی لڑائی ہو رہی ہے دشمنان اسلام سے، اس محاذ پر ہمیں بھیج دیا جائے، ہم جائیں اور اس محاذ پر ہم دشمنوں سے لڑ کر کے شہید ہو جائیں، آپسی لڑائی نہ کسی طرح سے چھڑنے پائے۔ یہ 3 مطالبات حضرت حسین نے جو پیش کیے تھے، اگر کفر و اسلام کی لڑائی ہوتی تو نواسۂ رسول حضرت حسین کبھی یہ مطالبات نہ پیش کرتے، بلکہ لڑ جاتے، ان سے مقابلہ کرتے۔ اور جب یہ کفر و اسلام کی لڑائی تھی تو اور بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، مکہ مکرمہ کے اندر موجود تھے، مدینہ منورہ کے اندر صحابہ کرام موجود تھے، وہ لوگ بھی حضرت حسین کا ساتھ دیتے، وہ لوگ بھی مدینہ اور مکہ چھوڑ کر کے اہل بیت کا ساتھ دینے کربلا کی وادی میں پہنچ جاتے، اور وہ لوگ بھی اس لڑائی میں شریک ہوتے۔ اس سے پتہ چلا صحابہ کرام جو شریک نہیں ہوئے، یہ کفر و اسلام کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ یہ دشمنان اسلام کی سازشوں کی یہ رچی ہوئی ایک جال، اور اس میں پھنس کر کے یہ سانحہ واقعہ پیش آیا ہے جو کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے۔ تو یہ کفر و اسلام کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ یہ سازشوں کا نتیجہ ہوا، جس کے وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا اور اتنی بڑی زیادتی ہوئی اہل بیت پر۔ دوسری چیز یہ یزید کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ یزید کے بارے میں کیا کریں؟ بہت لوگ تو یزید کو کہتے ہیں کہ بے قصور تھا، اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، اس نے تو کوئی حصہ نہیں لیا، اس کو بالکل معصوم مانتے ہیں، اور بہت لوگ یزید کو اعلیٰ ترین کافر میں سے شمار کرتے ہیں، بہت بڑا خبیث ترین اس کو شمار کرتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں افراد و تفرید کے شکار ہیں۔ بیچ کا جو راستہ ہے، جس کو جمہور علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، وہ یزید کے بارے میں یہ عقیدہ لکھا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے یزید کے بارے میں کہ یزید اعلیٰ ترین فاسق، فاجر، بدماش، شرابی تھا، ظالم تھا یزید، لیکن یزید کافر نہیں تھا، اس کا کفر ثابت نہیں ہے، مسلمان تھا، ایک صحابی کا بیٹا تھا، حضرت معاویہ صحابی تھے، صحابی کا بیٹا تھا، لیکن وہ اعلیٰ ترین ظالم تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، نافرمان تھا، شراب پینے والا تھا یزید، کسی لائق نااہل تھا، اس کے لائق نہیں تھا، کیونکہ اس کی حکومت تھی، جو حکومت جس کی حکمرانی میں جب یہ کوئی واقعات پیش آتے ہیں، کوئی دنگا پیش آتا ہے تو اسی حاکم وقت کو پکڑا جاتا ہے، اسی کے اوپر پورا الزام جاتا ہے، اس کی حکومت تھی، ظاہر سی بات ہے اس کا ہاتھ تو تھا ہی۔
اگر اس کا ہاتھ نہ ہوتا تو جب یہ واقعہ پیش آ گیا کربلا کا تو اس کے بعد وہ یزید سخت سے سخت سزائیں دیتا، ابن زیاد کو سزائیں دیتا، عمر بن سعد کو سزائیں دیتا، کربلا میں جو فوج لڑی تھی اہل بیت کو ختم کری تھی اس فوج کو سخت سے سخت سزائیں دیتا، لیکن کوئی سزا دینا ثابت نہیں ہے۔ اس سے صاف پتہ چلا اس کا صاف ہاتھ تھا، اسی کے ظلم کرنے کے نتیجے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اور دوسرا جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جو دوسری سازش ہے وہ یہ ہے کہ محرم کا مہینہ ماتم کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، تعزیہ کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، غم کا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ جیسے ہی محرم آتا ہے ڈھول ڈھم 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 بجنا شروع ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اب اس کے بغیر جو ہے محرم نہ تمام ہوگا نہ مکمل مانا جائے گا، اس کے بغیر ہم محرم کو صحیح طور پر اس کا حق ادا نہیں کر پائیں گے، اس کا کرنا لازمی ہم سمجھتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے اور دشمنوں کی طرف سے سازش کا نتیجہ ہے، ان کی سازشیں ہیں جو کامیاب ہیں اور ہمارے درمیان یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ ماتم کا مہینہ، یہ ماتم کی شروعات یزید کے گھر سے ہوئی ہے۔ جب حضرت حسین کے سر مبارک کو لے جایا گیا یزید کے پاس تو یزید کے گھر میں یزید کے گھر والوں نے ماتم کیا سب سے پہلے، اس کے بعد 3 سال تک ماتم کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ 4 صدی ہجری میں معیز الدین الدیلمی جس کا نام آتا ہے، اس نے عراق میں، وہ چونکہ حاکم وقت تھا، عراق کا حاکم تھا، اس نے پورے عراق میں ماتم کروایا۔ 300 سال گزر جانے کے بعد ماتم اس نے شروع کروایا، اور اس کے 1 سال کے بعد مصر کا جو حاکم تھا وہ مصر ملک کے اندر اس نے بھی ماتم کو شروع کروایا، اور پھر اس طرح سے ملکوں میں در ملکوں میں یہ ماتم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور پھر یہ تعزیہ کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ امیر تیمور لنگڑ تھا، اور یہ ترکیوں نسل تھا، نسلی اعتبار سے ترکی تھا اور قازقستان کا باشندہ رہنے والا تھا، اس کی پیدائش قازقستان میں ہوئی تھی، اور اس نے پوری دنیا کو فتح کرنے کا خواب دیکھا تھا، بہت بڑا کمانڈر تھا، جنگجو تھا، اور اس نے اپنا مستقل ٹھکانہ بنایا تھا ہندوستان کے اندر، ہندوستان کو فتح کر کے یہاں رہنے لگا تھا، اور یہ فکری اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے شیعہ ذہن کا تھا امیر تیمور لنگ۔ اور اس کا معاملہ یہ تھا کہ عاشورہ میں یہ ہر سال عراق کا سفر کرتا تھا اور عراق میں پہنچ کر کے وہاں ماتم میں شریک ہوتا تھا۔ اتفاق سے 1 سال بیمار ہو گیا، طبیبوں نے روک دیا کہ سفر نہ کرو، تو جب وہ نہیں جا سکا تو اس کے جو ماننے والے تھے، اس کے جو چیلے چپاٹے وزراء تھے، انہوں نے روضہ حسین کو بنا کر کے اس کے سامنے پیش کیا۔ روضہ حسین یعنی حضرت حسین کی جو قبر ہے، مزار ہے، اسی جیسی شکل بنا کر کے اس کے سامنے پیش کیا، اور یہ امیر تیمور لنگ اسی کے سامنے ماتم کیا، اور اسی کو دیکھ کر کے اسی طرح سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ ہر سال روضہ حسین بنایا جاتا اور وہیں سب لوگ اکٹھا ہو کر کے ماتم کر لیا کرتے تھے اور ڈھول تاشے بجا لیا کرتے تھے۔ اس طرح سے وہ جو منظر کشی کی گئی روضہ حسین کی، وہ بدلتے بدلتے تعزیہ کی شکل اختیار کر گئی۔ یہ تعزیہ جو بنایا جاتا ہے یہ اسی سے شروعات ہے، اور یہ مغلوں اور ہمایوں کی حکومت رہی 900 سالہ ہندوستان کے اندر، یہ سلسلہ بند نہیں ہوا، مسلسل چلتا رہا، ہر ایک کے دور حکومت میں یہ تعزیہ کا سلسلہ رہا، کیونکہ شیعہ لوگ شریک تھے، اور یہ آج تک یہ تعزیہ جو رکھا جا رہا ہے اور ڈھول تاشے جو بجائے جا رہے ہیں یہ وہاں سے شروعات ہے۔ اس طرح سے یہ ایک کتنی بڑی سازش اور کتنے پروپیگنڈے کے تحت یہ ہم جو اتنا ضروری سمجھتے ہیں تعزیہ ڈھول تاشا بجانا، اس کی یہی حقیقت ہے۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی ہے، یہ امت روایات میں کھو گئی ہے، چلا آ رہا ہے، بس لوگ کیے جا رہے ہیں، چلا آ رہا ہے۔ اس کی تہ میں جاننے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے کہ حقیقت کیا ہے اس کی، ہم کریں کہ نہ کریں، ہمارے لیے کرنا باعث ثواب ہے کہ باعث گناہ ہے، اس کی تہ میں ہمیں جاننا چاہیے جا کر کے۔ اور جو تیسرا پروپیگنڈا ہے وہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ امام حسین بولتے ہیں اور علیہ السلام بھی لگا دیتے ہیں، شیعہ حضرات تو خاص طور سے لگاتے ہیں امام حسین علیہ السلام۔ یاد رکھیں کتابوں میں لکھا ہے کہ شیعوں کے یہاں جو عقیدہ ہے وہ امام ان کے یہاں پیغمبر کو بولا جاتا ہے، وہاں ان کے 12 امام ہیں شیعوں کے یہاں، اور ان کا ہر امام پیغمبر کے برابر ہوتا ہے، تو امام یہاں پیغمبر کے طور پر وہ لوگ امام کہتے ہیں، اسی لیے تو آخر میں علیہ السلام لگاتے ہیں، پیغمبر کے آخر میں علیہ السلام لگایا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، پیغمبر کے آخر میں علیہ السلام لگایا جاتا ہے۔
تو اسی لیے امام حسین علیہ السلام بولتے ہیں، مرسل من اللہ پیغمبر حضرت حسین کو تصور کرتے ہیں، بلکہ افضل الانبیاء سمجھتے ہیں حضرت حسین کو، اسی لیے امام حسین علیہ السلام بولتے ہیں۔ ہماری زبان پر یہی چڑھا ہوا ہے، ہمیں نہیں بولنا چاہیے، اسے احتیاط کرنا چاہیے، ہمارے عقیدے پر فرق پڑے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح نام ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولیں، امام حسین علیہ السلام نہ بولیں۔ علیہ السلام پیغمبروں کے ساتھ خاص ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے ساتھ خاص ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینا اس طرح سے صحیح ہے۔ تو یہ جو بیان کیا گیا مختصر انداز میں مختصر چیز کو، یہ اس کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو سانحہ پیش آیا اور جو اس طرح کے جو پروپگنڈے ہیں اور جو یہ سازشیں ہیں، یہ دشمنان اسلام اسی وقت سے کرتے چلے آ رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، آج بھی انہی کی تو سازشیں ہیں کہ آج دیکھیں کس طرح سے ماتم کیا جا رہا ہے، کس طرح سے لوگ غم کا مہینہ اس کو سمجھ رہے ہیں، کس طرح سے جو ہے لوگ ڈھول اور تاشے میں شرکت کر رہے ہیں، لوگ بجا رہے ہیں، لوگ تعزیہ رکھ رہے ہیں۔ یہ انہی کی سازشوں کا نتیجہ ہے، یہ اس شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنا لازم ہے، ضروری ہے، اہل بیت سے محبت رکھنا نہایت ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا ہے کہ جو میرے اہل بیت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، یعنی اہل بیت سے محبت کرنا نبی سے محبت کرنا ہے، تو اہل بیت کی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے، لیکن اس کا محبت کرنے کا انداز، اس کے اظہار کرنے کا انداز جو شیعہ لوگ ظاہر کرتے ہیں کہ شیعوں ہی نے حضرت حسین کو شہید کیا کربلا میں، بے وفائی کر کے حضرت حسین پر زیادتی کی، اور پھر جب وہ حضرت حسین شہید ہو گئے تو چیخنے چلانے لگے، گریبان پھاڑنے لگے، ماتم کرنے لگے، اور اس طرح سے وہ اب تک ماتم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہمیں ان کی سازشوں سے بچے رہنے کی ضرورت ہے، ہم ان کے پروپگنڈے کو سمجھ کر کے